السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی UAE پہنچ گئے، ویزوں پر عائد پابندی ہٹنے کی امید پیدا ہوگی۔ ابوظہبی میں تیز رفتار گاڑی نے زیبرا کراسنگ پر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، ویڈیو سامنے آ گئی۔ روزہ رکھ کر پائلٹ کو فلائٹ آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، PIA انتظامیہ نے خبردار کر دیا۔ UAE نے لاکھوں پاکستانیوں کو راشن بیگ بھجوانے شروع کر دیے، 10 کروڑ کھانوں کی مہم میں اب تک کروڑوں درہم کے عطیات جمع ہو گئے۔ امارات سے پاکستان واپس جانے والے مسافر آگاہ ہو جائیں، پاکستانی حکومت نے اہم شرط عائد کر دی۔ اماراتی ریاست عجمان نے کاروباری اوقات میں اضافہ کر دیا، 4 بجے تک کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ انتہائی حیرت انگیز حقیقت سامنے آ گئی، ابوظہبی میں مقیم بھارتی ہندو 18 سال سے رمضان میں روزے رکھ رہا ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی UAE پہنچ گئے، ویزوں پر عائد پابندی ہٹنے کی امید پیدا ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج امارات پہنچ گئے ہیں۔ وہ UAE میں 3 روز ہفتہ اتوار پیر تک قیام کریں گے۔ اس سرکاری دورے کے دوران وہ اماراتی حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جس میں اہم مسائل اور امور پر بات چیت ہوگی۔ خلیج ٹائمز کے مطابق مخدوم شاہ محمود قریشی اپنے اس دورے کے دوران اماراتی وزیر برائے خارجہ امور و بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ امارات میں مقیم اہم پاکستانی شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات چیت کریں گے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی اماراتی لیڈرشپ سے 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے، جس دوران تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے امارات میں ملازمتوں کے مواقع بڑھانے اور پاکستانی تارکین کی بھلائی سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے چند روز قبل یقین دہانی کرائی تھی کہ اماراتی حکام سے ملاقات کے دوران پاکستانی باشندوں پر عائد ویزوں کی پابندی ہٹانے پر بھی بات چیت ہوگی۔ امید ہے کہ اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہوگی اور امارات جا کر روزگار کمانے کے منتظر پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ اس حوالے سے ان کا یہ دورہ بہت اہم ثابت ہونے کا امکان ہے۔ ابوظہبی میں تیز رفتار گاڑی نے زیبرا کراسنگ پر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، ویڈیو سامنے آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک گاڑی کے ڈرائیور نے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک سائیکل سوار اس گاڑی کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے اس واقعے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے، جس کا مقصد اس نوعیت کے حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی پھیلانا ہے۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کے لیے تازہ ترین وارننگ جاری کی گئی ہے، جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ راہگیروں کے لیے مخصوص کراسنگ سے پہلے گاڑیوں کی رفتار ہلکی کر لیں تاکہ کسی حادثے کا امکان نہ رہے۔ پولیس کی جانب سے آگاہی مہم کے تحت زیبرا کراسنگ پر پیش آنے والے ایک واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری کی گئی ہے، جس میں ایک تیز رفتار گاڑی راہگیروں کی کراسنگ پر ایک سائیکل سوار سے جا ٹکراتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران دھیان نہ ہونے سے اس نوعیت کے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو پر پولیس کی جانب سے صارفین سے کامنٹس بھی مانگے گئے ہیں۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ فیڈرل ٹریفک لاء کے مطابق جو ڈرائیورز راہگیروں کو مخصوص کراسنگ کے مقامات پر سے پہلے گزرنے کا موقع نہیں دیتے اور کسی راہگیر کو سڑک پار کرتا دیکھ کر اپنی گاڑی کی رفتار ہلکی نہیں کرتے، ان پر 500 درہم کا جرمانہ عائد ہوگا اور ڈرائیونگ لائسنس پر 6 بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی ہوگا۔ اگر اس غفلت کے باعث کوئی ٹریفک حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس پر عدالت میں کیس چلایا جائے گا، جس میں کئی سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔
امارات سے پاکستان واپس جانے والے مسافر آگاہ ہو جائیں، پاکستانی حکومت نے اہم شرط عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں جن کا وطن آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اسی حوالے سے ان کے لیے اہم اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے دنیا بھر سے آنے والے مسافروں پر اہم شرط عائد کر دی ہے۔ 1 مئی سے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو ایک ایپ پر اپنے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کرنا ہوگی۔ کسی بھی شخص کو اس شرط سے رعایت نہیں ملے گی۔ خلیج ٹائمز کے مطابق سول ایویشن نے بتایا ہے کہ 1 مئی 2021 سے جو بھی مسافر پاکستانی ایئرپورٹس پر بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے اتریں گے انہیں اپنے مکمل کوائف ایک ایپ فاسٹ ٹریک میں درج کروانا ہوں گی۔ اندراج کی یہ ذمہ داری انہیں پاکستان لانے والی ایئر لائن پر ہوگی۔ اگر کسی ایئر لائن کے مسافر کی جانب سے ایپ میں اپنا اندراج نہیں کروایا گیا تو متعلقہ ایئر لائن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جبکہ 1 مئی سے ہی پاکستانی ایئرپورٹس پر اترنے والے بین الاقوامی مسافروں کو ہیلتھ ڈکلیریشن فارم بھی سبمٹ کرانا ہوگا جس کا اندراج فاسٹ ٹریک ایپ میں کیا جائے گا۔ سول ایویشن کے مطابق اس اہم شرط کا مقصد پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنا ہے۔ روزہ رکھ کر پائلٹ کو فلائٹ آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، PIA انتظامیہ نے خبردار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA انتظامیہ نے کیبن کریو اور پائلٹس کے لیے ماہ رمضان میں نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے جس کے تحت روزہ رکھنے کے خواہش مند پائلٹس اور کیبن کریو کو چھٹیاں لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PIA انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پائلٹس نے ہدایات پر عمل نہ کیا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کے لائسنس بھی منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ GM فلائٹ سروسز عامر بشیر نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جس کے تحت ملازمین کو ایک بیان حلفی جمع کروانا ہوگا جس میں وہ اقرار کریں گے کہ وہ دوران پرواز روزے کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے عامر بشیر کا کہنا تھا کہ فلائٹ کے دوران خوراک کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر پائلٹ روزے سے ہوا تو اس کا گلوکوز لیول کم ہو سکتا ہے جو کہ اس کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے اور اس سے مسافروں کی سلامتی کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ مذکورہ فیصلہ مسافروں کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ تمام مسلم ممالک کے پائلٹس کو دوران پرواز روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اماراتی ریاست عجمان نے کاروباری اوقات میں اضافہ کر دیا، 4 بجے تک کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق UAE کی ریاست عجمان نے کاروباری اوقات میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق ریاست میں رمضان کے دوران کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کاروباری اور تجارتی مراکز کو صبح 4 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس فیصلے کا مقصد لوگوں کو کاروباری نقصان سے بچانا ہے، تاہم تجارتی مراکز کو کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا جن میں ماسک پہننا، سماجی فاصلے کو ممکن بنانا اور گاہکوں وغیرہ کا رش نہ لگانا شامل ہے۔ حکام کی جانب سے کورونا SOPs پر عمل کروانے کے لیے انسپیکشن ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو جگہ جگہ چھاپے ماریں گی۔ جہاں SOPs کی خلاف ورزی نظر آئے اس کاروباری مرکز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جس میں جرمانے اور عارضی بندش بھی شامل ہے۔ UAE نے لاکھوں پاکستانیوں کو راشن بیگ بھجوانے شروع کر دیے، 10 کروڑ کھانوں کی مہم میں اب تک کروڑوں درہم کے عطیات جمع ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت دنیا کے 20 ممالک کے کروڑوں غریب عوام کو راشن بیگ بھجوانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے رمضان المبارک میں 10 کروڑ کھانوں کے لیے عطیات اکٹھے کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے۔
اس مقصد کے لیے رمضان المبارک میں 10 کروڑ کھانوں کے لیے عطیات اکٹھے کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ صرف 5 روز کے اندر اس مہم کے تحت 5 کروڑ 70 لاکھ درہم کے عطیات اکٹھے ہو گئے ہیں، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی مرحلے میں اردن، مصر اور پاکستان کے مستحقین کو راشن پیکٹس بھجوا دیے گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ مزید امدادی سامان بھی بھیجا جائے گا۔ یہ راشن پیکٹس آٹا، چاول، دالیں، چینی، کوکنگ آئل، کھجور اور چائے کی پتی پر مشتمل ہیں، جو مہاجرین، یتیموں، بیواؤں اور انتہائی غریب خاندانوں میں رمضان کے مہینے میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 100 ملین میلز.ae کی ویب سائٹ کے مطابق ہزاروں افراد نے اس مہم کے لیے بڑے عطیات بھیج دیے ہیں۔ 1 درہم کی امداد سے ایک شخص کے لیے ایک وقت کا کھانا فراہم کرنا ممکن ہو جائے گا۔ انتہائی حیرت انگیز حقیقت سامنے آ گئی۔ ابوظہبی میں مقیم بھارتی ہندو 18 سال سے رمضان میں روزے رکھ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں مقیم ہندو باشندہ چندرا شیکھون پرمبھت گزشتہ 18 سال سے رمضان شریف کے روزے رکھ رہا ہے۔ ابوظہبی کے ایک سرکاری ادارے کے ملازم چندرا شیکھون کا کہنا ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی سے محبت اور یکجہتی کے اظہار کی خاطر ہر بار رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت تقسیم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کو ختم کرنے اور انسانیت کو قریب لانے کے لیے اس طرح کے اقدامات بہت ضروری ہیں۔ چندر شیکھون نے خلیج ٹائمز کو بتایا ہے کہ بھارت اور دنیا بھر میں مذہبی عدم برداشت اور نفرت بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ہمیں محبت، ہم آہنگی، امن اور دوسروں کی بھلائی کو کسی امتیازی سوچ اور تعصب کے بغیر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی اسی نظریاتی سوچ کو رمضان کے روزے رکھ کر مضبوط تر بناتا ہوں۔ ہمیں اس دنیا کو تقسیم کرنے کی بجائے محبت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب دنیا بھر کے مسلمان ایک ماہ کے لیے روزے رکھتے ہیں تو میں بھی ان کی اس مذہبی روایت میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میرے خیال میں اس طرح کے اقدامات بہت ضروری ہیں۔ جب تک میری صحت اجازت دے گی میں روزے رکھتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔